السلام علیکم. میرا نام شہزاد اختر ہے اور میں اسٹریٹجی کنسلٹنگ کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں. جیسے شاید میرے گرے ہیئر سے پتہ لگ ہی رہا ہوگا آپ کو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ٹائپ چیز کوئی سامنے بیٹھی ہے. الحمدللہ میری اپنی ایک لرننگ جرنی ہے جو کہ میں الگ سے شیئر کروں گا. اور لیکن تھرو آؤٹ جو میں دیکھتا آیا ہوں وہ میں آج ہم بات کریں ینگ لیڈرز کانفرنس کی یا اس چیز کی, اس کو میں اپنے طور پر ملک سے باہر بیٹھے دیکھتا رہا. اس کی ڈیٹیلز میں بعد میں شیئر کروں گا کہ میرے ساتھ اس کے بارے میں میرا ویو کیا تھا اور آج کتنی ایکسائٹمنٹ ہے یہ ینگ لیڈرز کے اندر بیٹھ کے اور ان کے ساتھ بات کر کے کیا کچھ ہو رہا ہے. اور کامران بھائی جو میں موسٹلی آج ہماری پہلی ملاقات ہے اور آن لائن ہم دیکھتے رہے ایک دوسرے کو, تو آج ریئل میں دیکھ کے اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ جتنے ینگ یہ آن لائن نظر آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ینگ یہ ان پرسن بھی ہے. سر بارک اللہ. تو میرے ساتھ ہیں عائشہ, اور عائشہ جو ہے وہ ینگ لیڈرز کانفرنس کی پہلی پاس آؤٹ ہیں, پہلے بیچ سے ان کا تعلق ہے. تو آئی ووڈ ریکویسٹ عائشہ کے اپنی لرننگ جرنی جو انہوں نے سیکھا یا جو بھی یہ شیئر کرنا چاہیں اپنے بارے میں اور اس جرنی کے بارے میں پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو سو مچ, سو کائنڈ آف یو. ایکچولی جیسے کہ کہا ہمارے دوست نے, میں YLC1 سے ہوں. YLC1 واز بیسیکلی دا ایکسپیریمنٹ بیچ. سو آپ لوگوں کی لرننگس جو باقی تمام لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے اوپر جو کچھ بھی اپلائی ہوا وہ ہر سال میرے خیال میں چینج ہوتا گیا. ہم تو بالکل ہی پہلا والا بیچ تھے جس میں شاید آپ لوگ بھی سیکھ رہے تھے, ہم صاحب, آپ, شیرین اکوی, سائمہ آپا, آپ لوگ سب بھی سیکھ رہے تھے کہ اچھا یہ سارے لوگوں کا ایک خواب تو ہم نے دیکھ لیا ان سارے بچوں کو اکٹھا کرنے کا, تو اس کا کرنا کیا ہے. کسی کو اپنے بھائی نے بھیجا, کسی کو کسی نے بھیجا. ہم لوگ کی ٹائم پہ تو یہ کچھ تھا ہی نہیں, تو اخبار میں سے اشتہار دیکھا تھا اور کال کی تھی. فون جب کیا اور اس فون کو کال جب کیا تو جس نے فون اٹھایا اس نے کہا کہ جی 6 دن کی 6 راتیں 5 دن کی ایک ریزیڈینشیل کانفرنس ہے, اور وہ ریزیڈینشیل کانفرنس جو ہے 25,000 روپے اس کی فیس ہے. اب بس پیسے کوئی نہیں ملنے تھے تو ہم نے فون بند کیا اور بھول گئے. I got a call few days later and that was basically Saima Appa calling, asking that you called, you were interested, why did you not call back? And I was like, because میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, like 25,000 روپے اب ریزیڈینشیل کانفرنس کے مجھے کوئی دینے کو تیار نہیں ہے اس وقت. And this I'm talking about 2002, so 25,000 روپے کب سر پیسے تھے. تو خیر اینی ویز اینڈ the next sentence. اور آج کل سوری کہوں گا, آج کل یہ کتنے کا کورس ہے, یعنی جو اس وقت 80,000. اوکے, سو جسٹ ٹو understand کہ what was 25,000 for you at that moment. Exactly. It was, but so it's equally expensive even now. But people didn't know about YLC. But the next sentence that was said to me is actually what has defined a lot of things that have happened after that. And so my basic learning from YLC started from the phone call and not from the YLC itself. And the sentence was, and most probably میرے سے افتخار نہیں ہے, کسی اور نے سنا بھی ہوگا یہ کسی نہ کسی اور جگہ پہ, that was تو کیا ہوا. So the sentence پیسے نہیں ہے تو کیا ہوا, but I don't know anybody who can give me money, تو کیا ہوا. So that actually kept redefining my life throughout after that, because تو کیا ہوا means کہ that is not the reason to stop from following anything that you want to do. And so from there انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا اس طرح کرتے ہیں. سائمہ آپ نے کہا کہ آدھے پیسے تم ڈھونڈو آدھے پیسے میں ڈھونڈتی ہوں. اینڈ ابھی تک موبائل شبائل اتنے رولے نہیں تھے, کم ہوتے تھے, اور ٹیلی فون ڈائریکٹری اسٹل ایگزسٹ کرتی تھی اور یلو پیجز بھی ایگزسٹ کرتے تھے. آئی اسٹل ریمبر میکنگ دا فرسٹ فون کال from taking out this number from a phone directory and calling somebody up. وہ کسی ٹیکسٹائل میل کا تھا. My luck, it was the direct line for the owner of the textile mill. Lucky you were. Yeah, and I made that great sales pitch to that guy کہ میں نے YLC کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, and so I need somebody to sponsor it and everything. He's like, but I don't know what YLC is, or why should I do it? And the learning was that I need to go to somebody who knows what YLC is since it's new. So then I took out your brochure
I took out your brochure and I looked at all the people who were media partners, sponsor, transportation ke partners, jis bhi cheez ke partners the, and I started calling all of them. I ended up getting sponsorship from TCS, I ended up getting sponsorship from Toyota, I ended up like getting 2 or 3 different people to sponsor. वो सारे पैसे इकट्ठे कर दिए आपने? नहीं वो फिर दे दिए ना एक मेरा I was one participant and I think it was passed on to other participants. But what I'm trying to tell you is that To Kya Hua is actually what has defined life later on also. What YLC taught me, other than that, was coming out of your comfort zone. What I learned after that was, and I've been to a lot of workshops and a lot of fellowships after that, but the one thing that I learned was that I'm never looking for a friend or a partner to go to that place. Because every time that we choose to go to a workshop, to a fellowship, to a conference with a friend, that means we're not approachable to strangers. So when you go alone, you meet new people, you make new contacts, you make new friends, you get to know new things. So YLC was the first residential, it was the second actually that I attended, a residential thing that I had attended. But it was, in that the learning was कि कभी भी कहीं दोस्त को पकड़ के नहीं लेके जाना है because non-approachable नहीं होना है. नए लोगों से मिलना is not a scary thing. We need to meet new people. We need to do new things. And comfort zone से बाहर आना is okay. So once comfort zone से बाहर आ गए तो उसके बाद I remember एक साल के बाद या कुछ महीनों के बाद पहली बार एक reunion हुई थी to tell each other success stories कि भाई आपने क्या तीर मारा है. अच्छा सॉरी आयशा आपको इंटरप्ट करूँ. एक चीज़ मुझे बताइएगा. नॉर्मली क्या होता है जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, जैसे आपने पढ़ा कि YLC हो रही है और उसके बाद फिर आपने अटेंड किया, तो 2 चीज़ आती हैं. एक हाउ यू हैव परसीव्ड इट एंड द अदर इज़ हाउ यू हैव फाउंड इट. सो परसेप्शन और रियलिटी, इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी कि आपने परसीव क्या किया था और जब आप वहाँ गए और वो यू हैव बीन थ्रू दैट प्रोसेस, तो वो फिर रियलिटीज़ कैसे निकली और व्हाट वाज योर. I don't think उस इश्तिहार से जितनी परसेप्शन हो सकती थी उतनी ही थी. बिकॉज किसी और के पास तो कोई स्टोरी नहीं थी ना सुनाने को कि अच्छा who has done it, who hasn't done it and everything. Exactly. Being the first So batch. I think one of the best thing was that at least my batch went with a totally open blank mind without expectation के होना क्या है हमारे साथ. We just were in it with open heart, and that is I think one of the biggest thing that one of the biggest success of that YLC, that people were willing to learn whatever was coming their way. Wonderful. Interaction हो, लोगों से मिलना हो, दोस्तियाँ हो, you know. आज सुबह भी एक कोई कह रहा था कि I didn't feel कि participants were serious enough for हल्ला गुल्ला में and everything. कई दफ़ा आपको नहीं पता होता कि कौन सा बच्चा क्या लेके जा रहा है उस सिचुएशन से. अच्छा, आपसे क्या लेके जा रहा है इसे मेरे ज़हन में आ रहा है कि आप पे अपनी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ, आपकी पर्सनल लाइफ पे, और वो इम्पैक्ट आपने फिर आगे कुछ पास ऑन किया, गिविंग बैक टू द कम्युनिटी. पर्सनल लाइफ पे कम और प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा, बट ऑब्वियसली इट्स द सेम थिंग. इट्स द सेम थिंग. Considering a package. Considering a package, you yeah. as a package. I was doing fine arts. I was a fine arts student. नौकरियाँ की हैं. उसके बाद मैंने अपना बिजनेस शुरू किया. कराची से अगर कोई है या समझता है जानता है तो होम एक्सप्रेस के नाम से मैंने एक मैगजीन चलाया for a couple of years. After that I started from Home Express, I started another digital media company. Because it was moving, advertising was moving towards digital media, and then I somehow decided to go join politics in 2012. And I didn't come from a political family, I didn't come from a money family, and I just decided to join politics. And the learning from YLC was that insaf.pk PTI की एक वेबसाइट थी जिसके अंदर से मैंने नंबर्स निकाल के लोगों को फ़ोन करके कहा कि मुझे पार्टी ज्वाइन करनी है. And Arif Alvi responded. Arif Alvi responded at that time, and that's how I joined. Arif Alvi now Dr. ऑनलाइन जा रहा होगा, I mean like finally जाना है. नहीं हाँ, I know President Arif Alvi अब हैं, उस वक्त हमारे लिए डॉक्टर अलवी होते थे. तो डॉक्टर साहब responded on the phone call, and that is how I started working with PTI in 2012. And then the political journey started. So what you have passed on to
others, like ہوتا ہے کہ آپ مطلب یہ جب اس ٹرانسفارمیشن سے یا اس جرنی سے گزرتے ہیں ماشاءاللہ اتنے اتنے بڑے مینٹورز اور کوچز ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, تو obviously آپ میں اتنا اسپارک آ جاتا ہے یو I mean like looking at others, talking to others, I found that وہ ہوتا ہے کہ یار واپس کچھ کریں, اب کچھ کسی کو کر کے دیں. So in politics when I came, a lot of people would, you keep hearing this کہ when you come into politics تو ہر کوئی آپ کو کہتا ہے میں نے گراس روٹ سے کام کیا, میں نے سڑکوں گلیوں محلوں میں کام کیا, میں نے یوسیز میں کام کیا. میں نے نہیں کیا. آپ کو ایکٹنگ کا بچپن سے شوق نہیں؟ نہیں, میں نے نہیں کیا. میں نے what my idea was that I wanted to work with the leadership, I wanted to work in the decision making section, because جہاں پہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ لیڈرز بیٹھ رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ ہی آپ کو نئے لوگوں کے لیے جگہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. So if you're in those rooms and you're part of those conversations, so one of the main things that I've done while working with different political people, and I worked with a lot in PTI, I worked with Shah Mahmood Qureshi, I worked with Jahangir Tareen, I worked with Imran Khan directly, the Prime Minister right now. So I worked with all these people directly, but one of the best things I think I have done in my own capacity is اس کمرے میں جدھر یہ فیصلے ہو رہے تھے کہ 2 لوگ کسی طریقے سے نئے گھسا لو, کوئی 3 لوگ نئے گھسا لو, so that the flavor of the conversation changes. Wonderful. And that is what I wanted to do when I came into this, and that's why I didn't do grassroots politics in UC and roads, because I wanted to bring in new people and I wanted to make that space for the new people. نئے لوگوں کو موقع دیا جائے, وہ سیکھیں, وہ دیکھیں کہ وہ ڈیسیجن میکنگ کا حصہ ہوں. بیکاز ہم لوگوں نے وائلسی کے دوران اور ڈفرینٹ چیزوں میں یہ دیکھا ہے کہ جب نئے لوگوں کو ڈیسیجن میکنگ کا حصہ بنایا جاتا ہے تو گفتگو کیا اینگل چینج ہو جاتا ہے, چیزوں کو دیکھنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے, چیزوں کو کنسیو کرنے کا انداز بھی مختلف ہو جاتا ہے. لائک جب سیم لوگ پاکستان سے باہر جا کے پاکستان کی سٹوری سناتے ہیں جو کہ پچھلے 30 سال سے جا رہے ہیں, تو وہ وہی سٹوری سنا رہے ہیں. جب آپ نئے لوگوں کو بھیجتے ہیں تو وہ ایک نئے اینگل سے پاکستان کی سٹوری سناتے ہیں. سو دا سیم place is told in a very different, same story is told from a very different angle. So it's important to bring in new people to the table to change that conversation. Wonderful. Thank you very much, Aisha. I think it was great listening to you. اور بہت مزہ آیا, اور looking forward to learn from you. Thank you. And we'll be in touch, inshallah. Thank you.